اتنی معمولی سی کھوپڑی کے اندر سب کچھ ہے. اتنی سی شہد کی مکھی کی کھوپڑی تو دیکھو, اس میں سافٹ ویئر ڈالے کہاں سے ہوں گے. کوئی اتنی سی یو ایس بی آپ کے پاس لے آئے نا کہ اس میں 100 جی بی کا یہ سافٹ ویئر یہ ڈال دو, آپ بولے گا بھائی پاگل ہو رہا ہے کیا, اس میں تار لگے گی کیسے بھائی. تو شہد کی مکھی کے اتنی سی کھوپڑی ہے جو چشمہ لگائے بغیر نظر بھی نہیں آتی. اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر کیا کمالات ہیں اور کیا سافٹ ویئر ڈال دیے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر. جہاں سے بھی مکھی اٹھا کے لاؤ گے وہ ایک ہی کام کرنا شروع کر دے گی. آپ شہد کی مکھیوں کا جتھا لا کے یہاں چھوڑ دو, سب سے پہلے وہ سوٹیبل جگہ تلاش کرنا شروع کر دیں. ان کا کام ان میں ایسا کھوپڑی میں چیزیں ڈال دی ہیں کہ آپ جو مرضی کرو, انہوں نے یہی کرنا ہے. جب لا کے چھوڑا ان کے دماغ میں بس ایک ہی چیز سوار ہے, بھوت سوار ہے ان کی کھوپڑی میں کہ یار ہمیں کوئی سوٹیبل جگہ ملے جہاں ہم نے کیا بنانا ہے, چھتا. وہ سب مل کے یہی پروگرام, یہی مشورے, یہی ان کے ہمارے وزیر, اور وہ ایک دن کے اندر اندر پورا پروگرام ان کا سیٹ ہو جاتا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو بنا دو, موقع اچھا ہے, ابھی آپ مجھے بنا دو, 4 شادیاں سب کی پکی انشاءاللہ. بہترین موقع. آپ یہ چانس اگر مس کر دیا نا تو ہر دفعہ ایسے چانس نہیں آتے, بتا رہا ہوں, ڈنڈے مار مار کے. یہ بھی میں نے کہا تھا بیان میں. تو اتنی سی کھوپڑی. خیر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے کمالات ہیں. اللہ کہتے ہیں پہاڑوں میں اتنی عجیب عجیب قسم کے پہاڑ ہیں نا. وغرابیب السود, سیاہ پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے, سفید پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے. پہاڑوں کو کھودتے چلے جاؤ, خزانے نکلتے چلے جائیں گے. وہ نمک کی کان دیکھی ہے, نمک کے بڑے بڑے پہاڑ. بھائی یہ کیسے بنا؟ اللہ کو پتا تھا دنیا آباد ہوگی, ان کو نمک کی ضرورت ہوگی. تو اتنے کھیوڑا کی جو کان ہے اتنی بڑی, میں تو گیا ہوں نا اس میں, اوپر ٹرینیں چل رہی ہیں, پھر نیچے اندر اس کے نیچے, یعنی اتنے اپارٹمنٹ ہیں اس پہاڑ کے اوپر بھی پہاڑ کے نیچے بھی. اور پتہ نہیں 500 سال سے کہا جاتا ہے کہ نمک کھود کھود کے انسان نکال رہا ہے, نمک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ایسے کھود کھود کے نکالا. اتنا نمک کے پہاڑ اللہ نے پیدا کر. کوئلے کی کانیں ہے, مٹی, کوئلہ کیسے بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے, سائنسدان تو جو ماہر ارضیات ہے لاجک بیان کرتے ہیں, ایکچولی وہ پھر آ جاتے ہیں نا, ایکچولی ہوا یہ تھا بھائی, ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اللہ نے جب انسان کو رکھنے کا ارادہ کیا تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا. یہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو مینجمنٹ کر رہا تھا کہ ان کو کوئلے کی بھی ضرورت پڑے گی, ان کو ڈیزل پیٹرول کی بھی ضرورت پڑے گی, آبادی بڑھے گی. اور ایک دور آئے گا, مفتی طارق مسعود صاحب 4 شادیوں میں بیان کر کے آبادی اور بڑھا دیں گے قرآن میں دیکھ کے. تو اللہ میاں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ جب اس بندے کے بیان ہوں گے اور اسپیڈ سے آبادی بڑھے گی تو ان کو کھلانے کے لیے بھی تو کچھ ہو, تو جنگل کی لکڑیاں تو ختم پڑ جائیں گی. تو اللہ میاں نے ڈیزل اور پیٹرول کے ذخائر پیدا کر دیے, اللہ نے کوئلے کے ذخائر پیدا کر دیے. وہ پہلے سے پیدا, اب اس کی لاجک تو ہوگی کوئی, اتنی کروڑوں سال میں وہ پتھر جل کے ایسا ہو گیا یا کوئی لاوا پگھلا ہوگا. وہ ہمیں ٹھیک ہے, ہر چیز کی ایک, اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پہلے اسباب تیار کرتا ہے نا, اسباب کے تحت اللہ نے کائنات کو چلایا ہے. لیکن اس سے یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. جب آپ کو ایک چیز کا سبب نظر آ رہا ہے اور ٹائم پہ ایک کام ہو رہا ہے تو یہ ہو نہیں رہا, کیا جا رہا ہوتا ہے. ہر کام جب ٹائم پہ ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ کیا جا رہا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, اس کی ایک لاجک ہے. ماہرین کہتے ہیں لاجک ہے کہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دودھ والے ہارمونز ہوتے ہیں. پھر بھائی ابھی کیوں پیدا ہو رہے ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گئے ہیں بھائی, کیا تو اس کا مطلب ہوتے ہیں ہارمونز, یہ خود بخود نہیں ہوئے, یہ کسی نے سسٹم ماں کے پیٹ میں اور ماں کی باڈی میں یہ سافٹ ویئر پہلے سے کسی نے انسٹال کیے ہوئے ہیں. دیکھو آپ کمپیوٹر میں جب کام کرتے ہو, ایف کا بٹن دباتے ہو تو کیا لکھ کے آتا ہے سامنے, ایف لکھ کے آتا ہے کہ نہیں آتا. اب اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے, یہ ایف اتنا سمجھدار ہے کہ دبایا تو سامنے ورڈ پہ جو ہے نا ایف لکھ کے آ گیا. خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے, یقیناً اس کی ایک لاجک ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایف دبانے سے ایف ہی آ رہا ہے جو آپ چاہتے ہو. تو لاجک تو ہے اس کی. اس لاجک کی بیس پہ اس انجینئر کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس نے کی پیڈ بنایا اور وہ سافٹ ویئر بنائے کہ سسٹم کے ساتھ یہ کی پیڈ اٹیچ ہوتا ہے, اور اس کی پیڈ کی کھوپڑی میں یہ بات آتی ہے کہ جو مجھے ایف کا بٹن دبا رہا ہے, جو اے کا بٹن دبا رہا ہے, وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دباؤں تو یہ آئے, تو یہ آ رہا ہے. اس کا مطلب لاجک تو ہے, لیکن یہ کہنا ان لاجیکل ہے کہ اس لاجک کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے, یہ خود بخود ہوا ہے.
خدا کی قسم آپ کی پیڈ پہ ABCD لکھتے ہو اور سامنے ABCD لکھا ہوا آتا ہے، یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے. اتنا بڑا کمال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں فزیکلی دودھ آ جاتا ہے. وہاں F لکھا ہوا آ رہا ہے، حقیقت میں F نکل کے نہیں آ جاتا سامنے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آپ نے یہ تو نہیں کہ F کا بٹن دبایا یا چلو لڈو کا بٹن دبایا لڈو نکل کے آ گیا کمپیوٹر سے، ایسا ہوا کبھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ لڈو بولا اور سامنے کیا آ گیا؟ یہ ہوگا گوگل پہ آپ لڈو بولو گے لڈو لکھا ہوا آ جائے گا، بنا ہوا بھی آ جائے گا. کھانے والا لڈو سچی مچی کا نہیں آئے گا. اتنی ترقی سائنس نے نہیں کی ہے. اور اگر سائنس کر بھی لینا اتنی ترقی تو پتہ کیا ہوگا کہ آپ کو جب لڈو چاہیے ہوگا آپ گوگل پہ بولو گے لڈو تو فوراً وہ کمپنی جس نے وہ سافٹ ویئر بنایا ہوگا وہ آپ کے گھر لڈو پہنچا دے گی جو بنا ہوا ہوگا پہلے سے. بہت زیادہ ترقی ہوگی تو یہ ہو جائے گا نا، لڈو بولا ٹھک کر کے. وہ کل کسی نے چند دن پہلے جو ہے نا یہ جو آج کل پاکستانی قوم بہت فارغ ہے یار، میمز بنانے میں تو بڑی ماسٹر ہے. کسی نے بھیجا کہ وہ ایک آدمی گوگل سے کہہ رہا ہے یہ والا گانا سنا، پورا گانا گا لیا نا، یہ والا سنا. بولا 2-4 جملے چھوڑ دیے ہوں گے، گوگل نے کہا الو کے پٹھے پورا گا ہی لیا، 2 جملے رہ گئے وہ بھی گا لے خود ہی. گوگل نے جواب دیا الو کے پٹھے پورا گانا تو تو نے گا ہی لیا ہے، 2 جملے بھی خود ہی گا لے نا. تو ایک ٹیکنالوجی اب اتنی بھی ترقی کرے گی دیکھنا آپ. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا یہ بہت آگے جانے والی ہے. تو یہ بھی بتا دے گی کہ کم وقت 2 لائنیں یہ گالیاں بھی دے گی آپ کو کہ الٹے کام مت کر. تو ہم سسٹم پہ F کا بٹن دباتے ہیں، سامنے F لکھا ہوا آتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی F نکل کے سامنے آ جائے. ہم لڈو LADDO لکھیں گے تو لڈو لکھا ہوا یا زیادہ زیادہ گوگل پہ تصویر لڈو کی آ جائے. ایسا نہیں ہوگا ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ لڈو تیار ہو کے کمپیوٹر سے باہر نکل کے گرنا شروع ہو جائے. اور اگر ہو بھی جائے بالفرض ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے تو بھی بھائی یہ خود بخود نہیں ہے. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور دودھ لکھ کے نہیں آ رہا میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ لکھا ہوا ملک نہیں آ رہا. ایسے سافٹ ویئر ماں کے باڈی میں اللہ نے ڈال دیے ہیں. ادھر بچہ آیا سچی مچی کا دودھ نکل کے آ گیا ماں کی چھاتیوں میں، آیا بھی وہاں جہاں سے آنا چاہیے. اور بچہ دنیا میں آیا لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا لیکن ایک بات کا علم ہوتا ہے. یہ چیز اس کے دماغ میں ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ پیتا بچہ لپک رہا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی. کس نے بتا دیا؟ وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اسے کون سکھا رہا تھا بھائی؟ پیٹ کے اندر کون سکھا رہا تھا؟ پیدا ہوتے ہی تیرا سب سے پہلے کام کیا ہے؟ تلاش کرنا تجھے فیڈ کہاں سے ملے گی. جانوروں کے بچوں کو دیکھ لو آپ، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم بکری کے تھنوں کی طرف نا ایسے چھلانگے مارنے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی. یہ ایسا کمال ہے میرے بھائی، اس سے بڑا کمال دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. تبھی اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ میری تخلیق. پھر بچے کو جو اللہ نے بنایا ہے ہر چیز، قرآن کی ایک آیت احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین بنایا ہے، ہر چیز کو. بچہ کمزور ہوتا ہے، وہ محبتوں کا محتاج ہوتا ہے. بچہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا، اپنی خدمت ٹھیک ٹھاک 10-15 سال تک دبا کے لیتا ہے وہ خدمت. اللہ کو پتا تھا یہ ضائع ہو جائے گا، اس سے لوگ محبت نہیں کریں گے کیونکہ بوجھ ہو جائے گا نا. 10-15 سال کون خدمت کرے بھائی اس کی؟ لیکن اس کی ضرورت ہے، دنیا میں آیا ہے نا، اس کے لیے انتظام کرو. انتظام اللہ نے کیا کیا؟ بچوں کے چہروں پہ ایک خاص قسم کی لکیریں ڈال دی ہیں. یہ سائنسدان کہتے ہیں یہ بات، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں. بچوں کے چہرے پہ نا ایک الگ قسم کی لائنیں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہیں. کمال کی بات ہے، وہ لائنیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ بچوں کو معصوم شو کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا بچے جب دیکھتے ہیں نا بڑی، ہم کہتے ہیں نا یار بڑا معصوم نگاہیں ہیں اس کی. کبھی بچے پہ آپ کو غصہ نہیں آتا جلدی، اس کے غصے پہ بھی بلکہ الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے، سوائے گدھوں کو. گدھے وہ ہوتے ہیں جن کو بچے کی شرارتوں پہ غصہ آنا شروع ہو جائے. اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے، اور پھر وہ بچوں کو کوٹ رہے ہوتے ہیں. بچہ تو چھوٹا بچہ تو بھائی وہ غصہ بھی کر رہا ہے تو ہنسنے کی بات ہے یار، ٹھیک ہے نا، اس کو تھوڑی پتہ ہے صحیح کیا ہے.
ہمیں تو بچوں کی الٹی باتوں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے, غصے والے کاموں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. پھر خواتین کہتی ہیں خود پالو نا کچھ دن, طنز کرتی ہیں پھر نیچے کمنٹس, خود پالو نا کچھ دن تو پتہ چلے گا. خیر, ویسے عورت کی بڑی ہمت ہوتی ہے بچہ پالنا, یہ حقیقت ہے, آدمی کا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ میاں نے کیا کیا ہے, اس کی چہرے پہ کچھ لکیریں لائنیں نا پینٹنگ کر دی ہیں. وہ بڑے ہو کر وہ لائنیں کیا ہوتی ہیں, خط, وہ لائنیں چینج ہو جاتی ہیں. اس کی آنکھوں میں الگ سی ایک معصومیت سے ڈال دی ہے, وہ دیکھتا ہے بڑی معصومیت سے, روتا بہت جلدی روتا بھی ہے. اور جب بچہ رونا شروع کرتا ہے نا, اس کے چہرے پہ ایک عجیب اتنا ایک عاجزی آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل پگھلتا چلا جاتا ہے. یہ قدرت نے انتظام کیا, یہ بچہ آٹومیٹیکلی بنا ہوتا تو یہ پینٹنگ اس کے چہرے پہ نہ ہوتی. اور یہ ہر مخلوق کے بچے پر ہے, جانوروں کے بچوں پہ بھی ہوتی ہے تاکہ اس کی ماں اس پہ ترس کھائے, شیر کے بچوں میں بھی ہوتی ہے, بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہے. بڑے ہو کر اب اس کو معصومیت کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کو دہشت اور رعب کی ضرورت ہے. تو وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس پہ رعب آتا ہے. آپ شیر کو دیکھ لو اور شیر کا بچہ بڑا کیوٹ سا لگے گا, شیر نہیں لگے گا کیوٹ سا. شیر کو آپ نے چمی لینے کی کوشش کی نا, وہیں سے ایک آواز مارے گا اپنی تمیز سے رہو تم, کیونکہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے نا محبتوں کی. وہ تو وہ پاورفل ہو گیا, جب چھوٹا تھا تو اس کو ضرورت تھی محبت کی. بکری کے بچے میں بھی یہ معصومیت ہے جس کی وجہ سے بکری اپنے بچے سے پیار کرتی. آپ بکری کے بچے کو, میں نے تو بہت پالے ہیں, جب بکری کے بچے کا رات کو پیٹ بھریں, صبح اس کو دودھ پلائے, دوبارہ دودھ پیے, رات کو آرام بھی کیا, وہ پھر صبح اس کی چھلانگیں دیکھو, ایسے کلا بازیاں کھا رہا ہوتا ہے اور بڑا پیار آتا ہے اس کے اوپر. میں نے ایک ٹیڈی بکری پالی ہوئی تھی, اس کے 3 بچے تھے پدے پدے سے. تو بکری ٹیڈی, پھر وہی لطیفہ یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی کی ٹکنی خاتون سے شادی ہو گئی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. وہ بیچارہ تپا رہتا تھا, یار کتنے سال ہو گئے بچے اتنے کے اتنے, وہ ماں پہ چلے گئے. تو ایک دن بچوں کی ماں ان کو کھانا کھلا رہی ہے, بیٹا کھانا کھاؤ, خرچہ تو اس کا ہو رہا ہے نا کھانے پہ, کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ کم بخت اتنے کے, کہہ رہی اور چھوٹے ہوں گے. تو ٹیڈی بکری جو ہے نا میں نے پالی ہوئی تھی, 3 بچے تھے اس کے. اب وہ کیا, میں چرانے کے لیے بھی لے کے جاتا تھا ادھر ہی گھمانے کے لیے نا عصر کے بعد. اب تو سیکیورٹی حالات ایسے ہو گئے کہ آدمی ایزیلی گھوم ہی نہیں سکتا.